بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ یہ امت خیر والی امت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے خود فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ تو یہ امت جو ہے خیر والی ہے، خیر کی تعلیم دینے والی ہے، اور یہ مشاہدہ ہے کہ جس ماحول میں خیر کی تعلیم دی جائے، اگر کوئی عمل نہیں بھی کرتا تو وہاں پر بہت ساری خیریں نظر آتی ہیں۔ مثلا کسی جگہ پر کوئی اپنے ماحول میں نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، گھر میں بھی نیکی کی بات کرتا رہتا ہے، گناہ سے منع کرتا رہتا ہے، تو اگر نیکی نہ بھی کی جائے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں گناہ سے لوگ بچتے ہیں۔ تو جس ماحول میں خیر کی تعلیم ہو، نیکی کی تعلیم ہو، اگر لوگ نیکی نہ بھی کریں تو یہ اثر ضرور ہوتا ہے کہ وہاں بہت ساری برائیاں نظر نہیں آتی، برائیوں سے لوگ رک جاتے ہیں۔ یعنی جس ماحول میں، جس گھر میں دین کی تعلیم ہو، دین کے بارے میں آدمی کچھ بتاتا رہے، اگر وہاں لوگ دین والے نہ بھی بنے تو بے دینی سے بچے رہتے ہیں۔ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ دین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دین کو اچھا سمجھنے والے ہوتے ہیں، ورنہ دینی تعلیم نہ ہو، خیر کی بات نہ ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ لوگ دین سے بیزار ہوں اور جو ہے خیر سے بالکل ہی محروم ہو جائیں، خیر کی محبت سے بھی محروم ہو جائیں، خیر کو اچھا سمجھنا بھی چھوڑ دیں۔ اس لیے یہ نیکی کی بات کرنا، دوسروں کو نیکی کی بات سنانا اور اچھی تلقین کرتے رہنا اچھے طریقے کے ساتھ، تو اگر نیکی نہیں آتی، اچھائی نہیں آتی تو بہت ساری برائیوں سے، بدیوں سے وہ ماحول جو ہے بچا رہتا ہے۔ یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی میں تو ان کو یہ فلاں کام کہتا ہوں، نماز پڑھو، فلاں اچھا کام کرو، فلاں کرو، یہ مانتے نہیں ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو۔ نہیں، کہنے والے کو ضرور فائدہ ہوتا ہے، اور جن کو نصیحت کی جا رہی ہے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بظاہر وہ عمل نہیں کرتے لیکن بہت ساری برائیوں سے وہ بھی بچتے ہیں۔ اس لیے یہ بول جو ہیں اچھائی کے، ان کو حقیر نہ سمجھا جائے، یا ان کو جو ہے بیکار نہ سمجھا جائے کہ ہم تو کہتے ہیں لوگوں کو، لوگ مانتے نہیں۔ لیکن ایک ہے کہ فائدہ جو آدمی دوسرے کو کہتا ہے، نیکی کی بات بتاتا ہے، دین کی بات بتاتا رہتا ہے، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے اس کو۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جو ہے دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے، اور اس کو دین پہ چلائیں گے، اور اس کی نصرت فرمائیں گے۔ لیکن وہ جس ماحول میں بات کر رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے، اس ماحول میں بھی فائدہ ضرور ہے کہ وہاں مثلا اگر دین کی بات کرتا ہے، دین کی بات بتاتا رہتا ہے دین کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ دین کی بات اور بے ڈھنگے طریقے سے کرے اور غلط طریقے سے کرے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دین کا کام کرنا ہے دین کے مطابق، تو اچھائی کی تعلیم دینی ہے اچھائی کے ساتھ،
اور نیکی کی تعلیم دینی ہے نیکی سمجھ کر۔ تو اس طریقے سے جو کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ تو ضرور ہے، لیکن معاشرے میں بھی جس ماحول میں یہ باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، اس کا فائدہ بھی ضرور ہے کہ وہاں پر بہت ساری برائیاں نظر نہیں آئیں گی۔ اگر وہ اچھائی پہ نہ آئے، نیکی کا ماحول نہ بھی بنا، تو بہت بڑی تو برائی کے ماحول سے بچے رہیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ پہلے تو برائی کو ہاتھ سے ختم کیا جائے، دوسرا یہ اگر نہیں ہے تو اپنی زبان سے جو ہے اس کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو اس سے منع کیا جائے، تیسرا یہ ہے کہ برائی کو اپنے دل میں برا سمجھا جائے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو اس لیے یہ امت تو آئی ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دے، نیکی کی تعلیم دے، برائی سے منع کرے، لیکن بعض لوگ جو ہیں غلط طریقے سے نیکی کی تعلیم دیتے ہیں اور جو ہے غلط طریقے سے لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، تو اس کا جو ہے بعض دفعہ الٹا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے تعلیم تو دینی چاہیے، لیکن بہتر ہے کہ کسی سے سیکھ لیا جائے، کسی اچھے ماحول میں رہا جائے، جیسا کہ آج کل جماعت میں بھی لوگ وقت لگا لیتے ہیں، یا کسی بزرگان دین کے پاس کچھ دن رہ کر کچھ سیکھ لیا جائے، تو پھر اپنے ماحول میں خود نیکی کرے اور نیکی کی تعلیم نیکی کے ساتھ دے، خیر کی تعلیم جو ہے دوسروں کا خیر خواہ بن کر دے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ نیک کام کرنے والے کو بھی ہوگا اور اس ماحول میں بھی فائدہ ہوگا جس ماحول میں رہ کر وہ دین کا کام کر رہا ہے، خیر کی تعلیم دے رہا ہے، نیکی کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ جو ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔